آپ سنجیدگی کے ساتھ شامیانے کے نیچے آئیں اور یہاں پر تشریف رکھیں۔ اسی لیے میں ایک شعر کے ساتھ مولانا کو مدعو کرتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ اسی شعر کے ساتھ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی بیانات سے ہم سامعین کی دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع رجالا من الأنصار، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره۔ جناب صدر، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے سامعین حضرات، ابھی مستقل تقاریر کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ نے پرمغز خطابات سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حضرات، وقت بہت مختصر ہے، اور اسی مختصر وقت میں چند باتیں کہہ کر آپ سے رخصت حاصل کروں گا۔ آج جو آندھی چل رہی ہے، اسلام، قرآن، مساجد، مکاتب، مدارس، اور یہ آندھی صرف آج ہی نہیں، اس سے ماقبل گزشتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت ملی، اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ کفار مکہ، کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا،
اس کی تردید عرش والے نے کی. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. رسالت کا انکار کیا. قرآن اس کی تردید کی، عرش والے نے تردید کی. فرمایا ما کان محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کاہن کہا تو قرآن اس کو تردید کی، عرش والے نے تردید کی. فرمایا کسی کاہن کا قول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، مجنوں کہا، تو قرآن نے اس بات کی تردید کی. عرش والوں کی طرف یہ آواز آئی، فرمایا بنعمت ربک مجنون، آپ کے وما بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنوں نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں. اسلام لانے سے پہلے ایک صحابی زماد بن ثعلبہ، ابھی انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب اس قسم کی آواز پھیلی کہ دیوانہ ہیں، مجنوں ہیں، اور محمد کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں تو بہت بڑا جھاڑ پھونک کرنے والا ہوں. اور یقیناً اس دور کے جھاڑ پھونک کرنے والے تھے. تو زماد ابن ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، دستک دیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو لوگ مجنوں کہتے ہیں، آپ کو لوگ کاہن کہتے ہیں، تو میں بہت بڑا جھاڑ پھونک کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب خیز انداز میں فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا الى آخرہ واشهد ان لا الہ الا اللہ. زماد ابن ثعلبہ، ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر لی، انہیں یہ بات سے اشارہ ملا یہ کوئی دیوانہ، کوئی مجنوں کی کہانی، مجنوں کی بات نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. قربان جائیے اس نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تکلیف دینے میں، اور کسی کی تکلیف پر اف تک بھی نہیں کی سوائے چند واقعات سے. اللہ اکبر. لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، نازیبا کلمات کہے، گالی گلوچ دیے، گستاخیاں کی. قرآن نے اس بات کا وارنٹ جاری کیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، ایذا رسانی کا سبب بنتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صرف اسی پر بس نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے مومن مرد، مومن عورتوں کی شان میں اللہ نے فرمایا
والذین یعذون اللہ یعذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دے گا بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی فقد احتملوا بغیر مکتسبوا، کسی بے بنیاد کے، کوئی تکلیف نہیں، اس نے کچھ کہا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فقد احتملوا بہتانا، تو اس کے لیے اللہ نے ذلت و اہانت عطا فرمائی ہے، ذلت و اہانت اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے انجام دیے، راتی دنیا تک، آج تک لوگ اذا رفانے کا سبب بنتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر، مساجد کے اوپر، قرآن کے اوپر، نہ جانے علماء کے اوپر آج کتنی تکالیفیں آج بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ متحد رہو، عظمت رسول کو اپنے سینوں میں جگہ دو، اور اپنی اعمال صالحہ کو ٹٹولو۔ ہم کس رخ کو اختیار کر رہے ہیں، ہم کیسے عملی زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگوں، اس دنیا سے خوف، ڈر اپنے دلوں میں طاری کرو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں آپ کے پاس اتنی باتیں کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، حدیث بہت لمبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کچھ انصاری قوم کو، اور اس میں عبداللہ بن عتیق امیر بن کے گئے۔ رافع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ آخر عبداللہ بن عتیق نے اپنے طور پر اس کو قتل کر دیا، دنیا سے مار ڈالا۔ کسی نہ کسی ناحیے میں، کسی نہ کسی بنیاد پر یقین مانو اللہ کوئی سبب اختیار کرے گا، اللہ کوئی سبب اختیار کرے گا۔ تم گھبراؤ نہیں، تم مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع پیروی کرو، اور ہمیشہ اسی پر زندگی گزارتے رہو۔ مزید آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کروں، اتنی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عظمت رسول کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے، ان کی سوانے، ان کی تاریخوں کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔